اس کے معنی ہو سکتے ہیں اس آیت کے. ایک چیز تو یہ، لباس پہنتے کیوں ہیں آپ؟ لباس پہنا کیوں جاتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے، لباس پہنتے ہیں جسم چھپانے کے لیے. بے شک بے شک. کس لیے؟ جسم چھپانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ہی تو لباس پہنا جاتا ہے. جی. جسم چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے. جسم چھپے گا تو انسان گناہ سے بچے گا. جی. اس لیے لباس پہنتے ہیں. اگر اس معنی سے آیت کو لیں تو مطلب یہ ہوگا، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کی لباس. شادی سے پہلے جو کیا، شادی سے پہلے کتنے گل کھلائے، وہ آپ جانے، اللہ بہتر جانے. مگر جب آپ شادی کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ نکاح کے رشتے میں جڑ جائیں، جب آپ رشتے ازدواجی سے منسلک ہو جائیں، پھر جس طرح کپڑا پہننے سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، جس طرح کپڑا پہننے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، جب آپ نکاح کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ کی شادی ہو جائے، اس آیت کا مطلب یہ ہے پھر آپ کے جسم کی، آپ کی شرمگاہ کی اور آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جانی چاہیے. آپ گناہوں سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن جانے چاہیے، کیونکہ لباس کہا گیا ہے اس جوڑے کو، اور لباس سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، لباس بدن کو چھپاتا ہے. تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے، اور بیوی اپنے شوہر کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے. یعنی وہ ایک نئی زندگی شروع کریں اور اللہ کا نیک بندہ ہو کر زندگی کی سٹارٹنگ کریں. اس کا ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب آپ سماعت کریں اور میں بات آگے بڑھاتا ہوں. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم لباس پہنتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تجمل، بیوٹی، حسن کے لیے. انسان اس لیے لباس پہنتا ہے اچھا دکھوں، بیوٹی میں اضافہ ہو جائے، اس لیے تو لباس پہنتا ہے. ہاں کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے، میں نے 10,000 کا، میں نے 20,000 کا، میں نے بلیک بیری کا پہنا ہے، میں شیرام کا کپڑا لایا ہوں، میں فلاں برانڈ کا کپڑا لایا ہوں، میں ریمنڈ کا پہن رہا ہوں. مجھ سے اچھا کون پہنتا ہے؟ تاکہ دکھنے میں اچھا لگے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو. اس لیے انسان لباس پہنتا ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، میں نے اتنا حسین جوڑا پہنا ہے. اس لیے پہنا ہے تاکہ خوبصورت دکھوں. یعنی بہت سارے لوگوں کی نظر یہ ہوتی ہے خوبصورت دکھوں اور غریبوں کو حقیر سمجھوں، پسماندہ لوگوں کو پیر کی چپل سمجھوں. تو انسان لباس اس لیے بھی پہنتا ہے کہ اس کی بیوٹی میں اضافہ ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، اس کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو. سنو، اگر اس معنی سے آیت کو لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا، اے انسان، جس طریقے سے لباس پہننے کے بعد انسان کی خوبصورتی میں، اس انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہوتی ہے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے، جب تو رشتے ازدواجی میں منسلک ہو جائے، جب تو نکاح کے بندھن میں بن جائے، پھر تیرا معاملہ یہ ہو جانا چاہیے، جب تیرے گھر میں بہو آئے، یا اللہ بیوی کو شوہر مل جائے، شوہر کو بیوی مل جائے، پھر تمہارا گھر لڑائی فساد کا اڈا نہیں بننا چاہیے، جھگڑے کا اڈا نہیں بننا چاہیے، بلکہ تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، تمہارا گھر سکون کا ایک اڈا بن جانا چاہیے. اس لیے لباس اس لیے پہنا جاتا ہے اس انسان کی بیوٹی میں زیادتی ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو. تو اسی طرح سے جب انسان شادی کر لے، نکاح کر لے، تو پھر تمام لڑائی فساد، جھگڑا، طلاق، یہ کام وہ کام، ان تمام سے الگ ہو کر انسان ایک نئی زندگی کی شروعات کرے. وہ شروعات کیا ہے؟ پھر تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جانا چاہیے، جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، اور تمہیں دیکھنے کے بعد دوسرے محسوس کریں ہاں زندگی ایسے گزاری جاتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے زندگی میں یہ بہاریں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کرنے سے گھروں میں یہ خوشحالیاں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ پاک نکاح کی برکت سے گھر میں بے شمار برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، تاکہ تمہیں دور
دوسرے لوگ دیکھیں تو کہنے پہ مجبور ہو جائے، ارے جب 15ویں صدی کا سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا مسلمان، قرآن و حدیث کو فالو کرنا مسلمان، جب اس کی زندگی شادی کے بعد میں اتنی خوبصورت سی بن گئی ہے، جب وہ ایسا ہے تو پھر اس کا نبی کیسا ہوگا، اس کا قرآن کیسا ہوگا، حدیث مصطفیٰ کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بولنا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں؟ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یا آ ہی نہیں رہی بالکل؟ تو بول دو یار سبحان اللہ۔ آپ اگر بولو گے تو پھر میں بولنے کی کوشش کروں گا، ورنہ مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، آپ سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، مجھے کوئی شکوہ شکایت، سلام پڑھ لیں؟ ارے بتائیے پڑھ لیں؟ تو بس تھوڑا تھوڑا ہونٹوں کو ہلا دو۔ ویسے اچھا ٹائم بہت ہو گیا، اب تم اگر گردن کو بھی ہلاتے رہو گے نا تو میں سمجھ لوں وہاں جاگ رہے ہو، مت زبان مت کھولو آپ، گردن بس گردن ہلاتے رہو۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ اتنا کر سکتے ہو تو ہلا کے دکھاؤ ذرا ایک بار۔ ارے زبان ہلا دو، اگر گردن نہیں ہل رہی ہے تو کچھ تو دکھاؤ کم سے کم، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ نکاح سکون کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح انسانی زندگی میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت پسند فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حبب الی من دنیاکم الثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے لوگو، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا کیا پسند ہے؟ آقا ارشاد فرماتے مجھے خوشبو بہت پسند ہے، بولیے سبحان اللہ، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی، طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ اللہ، بھئی پاک رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہر دن نیا جوڑا ہو، ہر دن نیا لباس ہو، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو جتنا بھی دیا آپ صاف ستھرے رہو، کیونکہ اللہ پاک ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ پاک جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، آپ اچھے سے اچھا پہنیے، آپ اچھے سے اچھا یوز کیجئے، مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور خوشبو کیسی؟ جن راہوں سے مصطفیٰ گزرتے صحابہ راستہ نہیں پوچھتے بلکہ خوشبو سے پہچان لیتے ادھر مصطفیٰ گزرے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بچا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور خوشبو کا تو یہ کمال، خوشبو کا تو یہ کمال، خوشبو کا تو یہ کمال، اللہ اللہ، مصطفیٰ جس پہ ہاتھ رکھ دے اس کی نسلوں سے خوشبو پھوٹے۔ آپ کے اور ہمارے نبی جس پر ہاتھ رکھ دیں ان کی نسلوں سے خوشبو پھوٹے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کئی نبی دنیا میں ایسے تشریف لائے، ان کے الگ الگ معجزے تھے، ان کے الگ الگ معجزے تھے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام میں کتنے خوبصورت ان کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، اللہ اللہ، اتنے خوبصورت، اللہ اکبر کبیرہ، مگر جو حسن میرے مصطفیٰ کا ہے، جو کوالٹی آپ کے اور میرے نبی کی ہے، جو خوبصورتی میرے مصطفیٰ کی ہے، وہ دنیا میں کسی کی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود خوبصورت تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اتنے حسین و جمیل، جس عضو کو دیکھو ایسا لگتا کہ پوری زندگی مصطفیٰ کے اسی عضو کو دیکھ کر گزار دوں، اللہ اللہ میری زندگی کی شام ہو جائے۔ اور بات تو یہ ہے مصطفیٰ اگر کالے پہ ہاتھ پھیر دے تو اسے بھی خوبصورت بنا دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت بنانے والے بھی ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز آقا نے ارشاد فرمایا النساء، مجھے عورتیں بہت پسند ہیں۔ اب عورتوں میں چاہے ماں ہو، مجھے ماں بھی بہت پسند ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ماں ہو مجھے ماں بھی بہت پسند ہے، بہن ہو مجھے بہن بھی بہت پسند ہے، اللہ اللہ، چاہے بیٹی ہو مجھے بیٹی بھی بہت پسند ہے، بیوی ہو اگر عورت کی شکل میں مجھے بیویاں بھی بہت پسند ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ہر ایک کا مقام الگ الگ، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے پوری دنیا کا اگر آپ سسٹم دیکھیں گے درہم بھرم تھا، بالخصوص خواتین کے معاملے میں، یعنی پوری دنیا
दुनिया में औरतों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, औरतों के लिए कोई हिफाजत नहीं, औरतों के लिए अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया में दरिंदियत, औरतों के लिए अल्लाह अकबर कबीरा पूरी दुनिया में न जाने कितने प्रोपेगंडे थे, पूरी दुनिया में किसी औरत को कोई मकाम नहीं, किसी औरत को कोई इज्जत नहीं। अब मदीने वाले मुस्तफा आए तो आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगो मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद है। पहली चीज मुझे खुशबू बहुत पसंद है, दूसरी चीज आका ने इरशाद फरमाया मुझे औरतें बहुत पसंद है, मुझे औरतें बहुत पसंद है, मुझे औरतें बहुत पसंद है। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल की उम्र शरीफ में थे, आपकी वालदा आपको दागे मुफारकत दे गई, आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई। हबशन कनीज जिनका नाम उम्मे ऐमन है, मदीने वाले मुस्तफा को अपने सीने से लगाया। अल्लाह अल्लाह। और जानते हो वो हबशा की रहने वाली थी, रंगत से काली थी। अल्लाह अल्लाह। उनका जो रंगो रूप था वो काला था। अब काले और गोरे में जब तक मुस्तफा नहीं आए थे बड़ा फर्क किया जाता था। जो गोरे होते थे वो ये समझते थे हम सबसे ज्यादा कमाली है, जो खूबसूरत होते थे वो अल्लाह अल्लाह कालों को बहुत बुरा समझते थे। मगर मदीने वाले मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, कुल 6 साल की उम्र शरीफ है, आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई। उसके बाद 6 साल की उम्र शरीफ में जो सबसे पहले आपको और मेरे नबी को अपनी गोद में उठाया, जिनको उम्मे ऐमन कहा जाता है, वो हबशा की रहने वाली एक कनीज यानी काली रंगत वाली थी। अब मदीने वाले मुस्तफा का कल्चर देखिए, मदीने वाले मुस्तफा का कानून देखिए। 6 साल की उम्र शरीफ है और कानून बनाते चले आ रहे हैं। अब मदीने वाले मुस्तफा ने एक हबशन कनीज की गोद को थामा है और दुनिया वालों को बताया है अब जो हबशा में रहने वाले या काली रंगत काली चमड़ी वाले हैं उन्हें कमतर नहीं समझा जाएगा, अब उन्हें गरीब नहीं समझा जाएगा, अब उन्हें नीचा नहीं समझा जाएगा। अब इस दुनिया से काले गोरे का फर्क खत्म करने वाला, अमीरी गरीबी का फर्क मिटाने वाला, ऊंचाई नीचाई को खत्म करने वाला, अरबी अजमी की तफसीलियत को खत्म करने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब जो फजीलत दी जाएगी वो गोरेपन पर नहीं दी जाएगी, अब जो फजीलत दी जाएगी वो अरबी होने पर नहीं दी जाएगी, अब जो फजीलत दी जाएगी वो खानदानी होने पर फजीलत नहीं दी जाएगी। फजीलत किस लिए किस दर्जे में दी जाएगी, कहा गया अब जो फजीलत दी जाएगी अब ईमान का खाका रखा जाएगा, ईमान का पैमा रखा जाएगा, ईमान का पैमाना, ईमान का खाका जिसमें ईमान मजबूत है, जिसमें तकवा मजबूत है, जो अल्लाह से डरता है, अगर अल्लाह से डरता है वो बड़ा है, जिसका ईमान मजबूत है वो बड़ा है। ये मत समझना मक्का में रह रहा है तो बड़ा है, ये मत समझना अगर अच्छे खानदान में पैदा हो गया है तो वो बड़ा है। नहीं नहीं, अगर नबी से मोहब्बत करने वाला, हबशा का रहने वाला बिलाल हबशी हो और उसके बरखिलाफ मक्का में रहने वाला, नबी से अदावत रखने वाला अबू जहल हो तो ये मत देखना मक्की है, ये मत देखना अरबी है, ये मत देखना खानदान अच्छा है, ये मत देखना बैकग्राउंड मजबूत है। अगर मुस्तफा से अदावत रखता है चाहे सगा चचा अबू लहब हो, अपने पैर की नोक पर उड़ाकर फेंक लेना। इसलिए जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, जो अल्लाह का नहीं वो हमारा नहीं। अब जो पैमाइश होगी, अब जो तोला जाएगा खानदान की बुनियाद पर नहीं, रंगत की बुनियाद पर नहीं। अगर हबशा कर